باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد المصطفی سید الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین الذی قیل فی شانہ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین والصلاة والسلام علی آلہ الطاہرین الطیبین اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید ام لهم نصیب من الملک فإذا لا یؤتون الناس نقیرا ام یحسدون الناس علی ما آتاهم اللہ من فضلہ فقد آتینا آل ابراہیم الکتاب والحکمت وآتیناہم ملکا عظیما فمنهم من آمن به ومنهم من صد عنه وکفى بجہنم سعیرا صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک شاہدین اللہم صل علی محمد وآل محمد۔ السلام علیکم حضرات ناظرین، آج بروز ہفتہ 16 دسمبر 2023 میں ابن الخیر سید اللہ بخشا تسلیم آپ کی خدمت میں اپنے چینل تفہیمات الحکمت سے حاضر ہوں اور عرض کر رہا ہوں۔ گزارش یہ ہے، یہ بنات رسول کا جو تذکرہ چھڑا ہوا ہے کہ رسول کریم کی 4 بیٹیاں تھیں، اس میں حضرت فاطمہ الزہرا کو تیسرے نمبر پر بیان فرمایا کہ یہ تیسرے نمبر پر ہے۔ میں عرض یہ کرتا ہوں کہ اس میں کوئی اس روایت کا یہ خیال بھی نہیں رکھا گیا کہ خبر واحد ہے یا متواتر ہے۔ ہاں البتہ شیعہ سنی کتابوں سے ہے، مگر اہل تشیع جو اپنی کتابوں سے یہ اخذ کرتے ہیں تو اس میں صرف ایک ہی امام جعفر صادق علیہ السلام صرف ایک ہی روایت پیش کرتے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ جب مدت ہی پوری نہیں ہوتی، یعنی 13 سال میں 5 بچے پیدا ہونا اور 3 بالغ ہو کر شادی ہو جانا، یہ ممکن نہیں ہے۔ مدت ہی پوری نہیں ہوتی تو جو چیز ممکن نہ ہو تو اس ناممکن چیز کے لیے روایت کو نہیں دیکھنا ہوتا۔ تو اس لیے یہ بات عدت کے لحاظ سے صاف ظاہر ہو رہی ہے کہ رسول کریم کی 4 بیٹیاں وہ نہ تھیں بلکہ 3 ربیبہ تھیں، یعنی ان کو رسول کریم نے پالا پوسا تھا۔ تو اس کے علاوہ پہلے میں اس پر قرآن مجید سے بات کر چکا ہوں، اور وہ پھر حضرت فاطمہ الزہرا کو تیسرے نمبر پر شمار کرتے ہیں۔ تو پھر 3 بیٹیوں کی شادی تو ہو گئی مکہ میں، تو ایک ابو العاص کے گھر آئی اور 2 عتبہ اور عتیبہ یعنی ابو لہب کے بیٹوں کے گھروں میں گئی، 3 کی شادی ہو گئی۔ مگر جو تیسرے نمبر پر تھی، یعنی جو آخری نمبر پر تھی، اس کی بھی شادی ہو گئی، مگر جو تیسرے نمبر پر تھی اس کی شادی کیوں نہ ہوئی؟ اگر اس کی کوئی وجوہات کو بیان کی جائے نا، حالانکہ اصول یہ تھا کہ جب کوئی بیٹی بالغ ہو جائے، شادی اس کی کرنا تھی، تو تیسرے نمبر پر پیدا ہونے والی آخری نمبر پر پیدا ہونے والی سے پہلے بالغ ہونا تھی۔ تو یہ روایت سراسر جھوٹ ہے اور اس کا کوئی دلیل نہیں ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ بہت کچھ بیان کیا جاتا ہے، تو یعنی کہ حضرت علی علیہ السلام کی دختر بی بی ام کلثوم کا نکاح خلیفہ دوم سے ہوا، یہ بھی قطعی قابل قبول نہیں ہے۔ کیوں نہیں ہے قطعی طور پر قابل قبول؟ ایک تو بات یہ ہے کہ انما یرید اللہ لیذهب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، اس آیت کے تحت بی بی ام کلثوم معصومہ ہے، کیونکہ بوقت تطہیر یہ بی بی جو تھی یہ چادر میں اس لیے نہیں لایا گیا کہ یہ پیدا بعد میں ہوئی، آیت تطہیر تو پہلے اتر چکی تھی جب اہل بیت نبی پاک ہو گئے، چاہے وہ آیت تطہیر اترنے سے پہلے تھے وہ بھی پاک اور جو بعد میں پیدا ہوئے وہ بھی پاک۔ تو سوال یہ ہے کہ بی بی زینب صلوات اللہ و سلام اللہ علیہا کے متعلق کہتے ہیں کہ شاید وہ بی بی پاک شاید پیدا ہو چکی ہو، مگر میں تو یہ امید کرتا ہوں وہ بھی پیدا نہیں ہو چکی تھی۔ تو پھر جب یہ بی بی پیدا ہی ام کلثوم نہیں ہوئی تھی تو یہ تو کہیں 9 کہ 10 ہجری میں پیدا ہوئی، تو جب یہ پیدا ہی نہیں ہوئی تھی تو یہ چادر تطہیر میں کیسے آ جاتی؟ اس لیے یہ بی بی چادر تطہیر میں نہیں آئی، مگر باوجہ اہل بیت رسول ہونے کے یہ پاک و طاہر ہے۔
تو کوئی معصومہ عورت، جو معصوم ہوتے ہیں، صدیق ہوتا ہے، وہ ہادی ہوتا ہے، وہ ایک قسم کے حاکم ہوتے ہیں امام پر. امام کو ان کی اتباع کی ہدایت کی جاتی ہے کہ عوام ان معصومین کی، صدیقین کی اتباع کریں. تو ایسی خاتون جس کی اتباع واجب ہو، جیسے ہم بھی حاضرہ کی اتباع کرتے ہیں، جو صفا مروہ پر دوڑتے ہیں، تو ایسی خاتون جس کی اتباع واجب ہو کسی غیر معصوم کے گھر میں نہیں آ سکتی، یہ ممکن ہی نہیں ہے. اور نہ یہ اصولاً ممکن ہے، یعنی اخلاق کے ساتھ، اور نہ یہ جبراً ممکن ہے، یہ ممکن نہیں ہے. البتہ یہ ہے کہ حضرت علی علیہ السلام نے حضرت ابو بکر کی وفات کے بعد اس کی بیوہ حضرت اسماء بنت امیس سے شادی کی. تو اس بی بی اسماء بنت امیس کے ساتھ 2 بچے آئے، ایک محمد بن ابو بکر اور دوسرے کلثوم بنت ابو بکر. تو یہ 2 بچے جب آئے تو حضرت علی علیہ السلام نے انہیں پالا، اور یہ محمد بن ابو بکر کی بھی شادی ہو گئی، مگر حضرت ام کلثوم کی شادی یہ خلیفہ دوم سے ہوئی، حضرت علی نے نہیں دی. یہ بھی اپنی مرضی سے حضرت علی نے یہ کلثوم بنت ابو بکر کو عمر کے نکاح میں نہیں دیا. کیونکہ ایک تو نہ دینے کی وجہ یہ تھی کہ یہ حضرت علی کی ربیبہ تھی، تو حضرت علی چاہتے تھے کہ ان کا رشتہ بنی ہاشم میں کیا جائے، کیونکہ حضرت علی اس بات کا حق رکھتے تھے کہ انہوں نے اسے پالا پوسا تھا. مگر حضرت عائشہ نے اپنے گھر بلا کر حضرت عمر سے نکاح کر دیا. تو اس طرح کی شادی ہوئی. اس کے بعد حضرت علی علیہ السلام نے شاید افسوس بھی کیا ہوگا، کیونکہ میرے پاس کتابیں نہیں ہیں، میں کتابیں نہیں رکھتا، میرا مقصد صرف قرآن مجید ہے. تو بہرحال آج جو کوئی میں بیان کرنے جا رہا ہوں، تو ناظرین اب غور سے سننا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج ایک نئی چیز، یہ سابقہ مضامین تھے جن کے متعلق میں نے عرض کر دیا. اب نئی چیز جو میں بیان کرنے جا رہا ہوں، میں نے آپ کے سامنے سورۃ نساء کی آیت نمبر 53 یعنی 53 50 اوپر 3، آیت نمبر 53 اور آیت نمبر 54 اور 55 کی تلاوت کی ہے. یعنی آیت نمبر 53 تلاوت کی ہے، 54 تلاوت کی ہے اور 55. آیت نمبر 53 تلاوت کی ہے، 54 تلاوت کی ہے اور 55 تلاوت کی ہے. میں نے اردو سرے کی دونوں زبان میں آیات کے نمبر اس لیے بتائے ہیں کہ ہو سکتا ہے کوئی نہ سمجھ سکے. تو یہ 5ویں سپارہ میں یہ آیات ہیں، 5واں سپارہ ہے سورۃ نساء ہے. آیت نمبر 53 54 اور 55 ہے. تو اللہ فرما رہے ہیں ام لہم نصیب من الملک فاذا اللہ یؤتون الناس نقیرا. اگر ان کو ملک دے دیا جائے، اگر ان کو بادشاہی حکومت مل جائے، فاذا اللہ یؤتون الناس نقیرا، تو یہ لوگوں کو ایک تل بھر بھی نہ دیں گے. ام یعتدون الناس علی ما آتاہم اللہ من فضلہ. لوگ حسد کرتے ہیں، یہ اللہ فرما رہے ہیں کہ لوگ حسد کرتے ہیں علی ما آتاہم اللہ من فضلہ. اللہ اگر کسی پر اپنا فضل کر دے، کوئی نعمت اللہ کسی کو عطا کرے، تو لوگوں کی یہ فطرت ہے، یہ عوام الناس کی فطرت بیان کی جا رہی ہے کہ وہ حسد کرتے ہیں. حسد ان کی فطرت میں ہوتا ہے. ام یحسدون الناس علی ما آتاہم اللہ من فضلہ، تو لوگ حسد کرتے ہیں. فقد آتینا آل ابراہیم الکتاب والحکمت وآتیناہم ملکا عظیما. اور ہم نے تو آل ابراہیم کو کتاب دی، حکمت دی اور ملک عظیم عطا فرمایا. تو یعنی مطلب یہ تھا کہ اگر کوئی ایک فضل بھی، کوئی ایک نعمت بھی کسی انسان کو مل جائے تو دوسرے لوگ حسد کرتے ہیں. مگر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم نے تو آل ابراہیم کو کتاب بھی دے دی، حکمت بھی دے دی، ملک عظیم بھی دے دیا. مطلب یہ تھا کہ پھر ان سے حسد تو لازمی تھا. ہم یحسدون الناس علی ما آتاہم اللہ من فضلہ. اگر کوئی ایک فضل بھی کسی پر ہو جائے تو لوگ حسد کرتے ہیں.
پھر اللہ فرما رہے ہیں ہم نے ایک فضل نہیں کیا آل ابراہیم کا، ہم نے بہت فضل کیا. یعنی ایک تو کتاب دے دی، دوسرے حکمت دے دی، اور تیسرے کتاب و حکمت کے علاوہ ہم نے انہیں ملک عظیم بھی عطا کر دیا. تو پھر اللہ فرما رہے ہیں فَمِنْهُمْ مَنْ آمَنَ بِهِ، اور ان میں سے کچھ تو ان پر ایمان لے آئے، یعنی ان کی حکومت کو، ان کی سیادت سرداری کو تسلیم کر لیا، اور ان کی راہبری کو تسلیم. ایمان لانے کا مقصد یہی ہے کہ تسلیم کر لیا. وَمِنْهُمْ مَنْ آمَنَ بِهِ وَمِنْهُمْ مَنْ صَدَّ عَنْهُ، اور کچھ نے ان کی راہ روکی. وَكَفَىٰ بِجَهَنَّمَ سَعِيرًا، ان کو جہنم کی آگ کافی ہے. جب آل ابراہیم کو کتاب ملی تو کتاب کا رستہ کوئی نہ روک سکتا تھا. ناظرین غور فرمائے ذرا مہربانی کر کے، یہ قرآن مجید ہے، اس پر ایمان بھی رکھیں، اسے سچ بھی سمجھیں ہمیشہ کے لیے، اور عقیدت بھی اسی کے ساتھ رکھیں، اللہ، رسول اور قرآن مجید. پھر قرآن مجید جو فرمائے جس سے عقیدت رکھنا ہو اس سے عقیدت رکھیں. جن کے متعلق عقیدت رکھنے کا قرآن فرمائے، جن کے متعلق عقیدت رکھنے کا کچھ رسول فرمائے، اللہ فرمائے، ان سے تو عقیدت رکھیں، اور وہی عقیدت رکھیں جو کچھ اللہ اور رسول کسی کے متعلق فرما دے. اور جس کے متعلق نہ کچھ اللہ فرمائے نہ رسول فرمائے تو مہربانی کر کے ان لوگوں سے عقیدت نہ رکھیں، بالکل نہ رکھیں. کس قسم کی عقیدت رکھیں؟ جس کو اللہ نے کوئی عہدہ دیا ہو وہ عہدہ تسلیم کرنا ہوگا. اور وہ عہدے تو میں نے پہلے شمار کر چکا ہوں کہ عہدے تو یہی ہے کہ انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا. تو یہ ہے عہدے، یہ عہدے اللہ ہی دیتا ہے. اللہ فرما رہے ہیں جن پر اللہ نے انعام کیا ہے وہ صدیق، وہ نبی ہیں، صدیق ہیں، شہید ہیں، صالحین ہیں، وحسن اولئک رفیقا. تو ان کی رفاقت تمہارے لیے بہتر ہے، ضروری ہے. تو یہ بہت اچھی رفاقت ہے، ان کے ساتھ زندگی گزارو، یعنی ان کی اتباع میں زندگی گزارو جو نبی، صدیق اور شہید ہے. اور جن کو صدیق اللہ بنائے گا وہ قرآن ہی میں بتائے گا صدیق کون ہے. تو اللہ نے بتا دیا، فرما دیا کہ وہ صدیقین وہ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت یطہرون تطہیرا. وہ صدیق اور وہ شہید بھی اور صالحین یہ اہل بیت ہیں. تو یہ پاک و طاہر ہیں. جب پاک ہے تو جھوٹ جیسے جرم سے بھی پاک ہے، تو صدیق تو ہو گئے نا. یہ ہر قسم کی غلطی سے پاک ہے، ان کے متعلق کوئی غلطی کا امکان ہی نہیں. جو فرما خالق اکبر رہے ہیں، اللہ فرما رہے ہیں، تو اللہ کے فرمان پر یقین کرنا ہوگا. تو یہ پاک و طاہر ہیں. تو ان ہی کے بارے میں اللہ نے جب یہ کتاب آ رہی تھی تو اس کا راستہ کیوں نہ ذرا غور سے سوچے ناظرین. اللہ فرما رہے ہیں ام یحسدون الناس علی ما آتاہم اللہ من فضلہ. لوگ حسد کرتے ہیں اگر اللہ اپنا کسی پر کوئی فضل کر دے. لوگ ایک فضل ہو جائے، کسی کو ایک نعمت ملے، کسی کو دولت مل جائے، لوگ حسد کریں گے. کوئی علم و حکمت میں شہرت یافتہ ہو جائے تو لوگ حسد کریں گے. کسی قسم کی نعمت ملے لوگ حسد کریں گے. اللہ فرما رہے ہیں میں نے آل ابراہیم کو ہم نے فقد آتینا آل ابراہیم الکتاب والحکمت وآتیناہم ملکا عظیما. ہم نے تو آل ابراہیم کو کتاب، حکمت اور ملک عظیم عطا کر دے. اور ان پر تو بہت، کیونکہ حکمت ایک ایسی چیز ہے من یؤتی الحکمۃ فقد اوتی خیرا کثیرا. جس کو حکمت مل گئی تو اس کو بھلائی کثیر مل گئی. جب صرف حکمت ہی بہت بڑی بھلائی تھی، مگر اس کے ساتھ ساتھ کتاب بھی مل گئی، اور کتاب بھی بہت بڑی بھلائی ہے، مگر اس کے ساتھ ساتھ پھر ملک عظیم بھی مل گیا. تو ان سے حسد لازمی تھا، تو لوگوں نے ان سے حسد کیا. پھر حسد اللہ یہ بھی فرما رہا ہے کہ حسد کیا. وہ کیسے حسد کیا؟ وہ اس لیے کہ فَمِنْهُمْ مَنْ آمَنَ بِهِ، کچھ تو ان پر ایمان لے آئے، جنہوں نے ایمان لے آئے، جو اس آل ابراہیم کو مان لیا، جن کو کتاب ملی تھی، اور ان کو مان لیا کچھ لوگوں نے. اور کچھ لوگ وہ ہیں فَمِنْهُمْ مَنْ صَدَّ عَنْهُ، اور کچھ نے ان کے راہ میں روڑے اٹکائے،
ان کو روکنے کی کوشش کی. کس چیز عنہ ومنہم من صد عنہ, یعنی اس حکومت سے روکنے کی کوشش کی تاکہ یہ حکومت ان کے پاس نہ چلی جائے. کچھ نے تو ان کی سیادت کو, سرداری کو, حکومت کو, حاکمیت کو, راہبری کو تسلیم کر دیا, اور کچھ نے روڑے اٹکانے کی کوشش کی, راستہ روکنے کی کوشش کی. یہ آیت نمبر 53, 54, 55 یعنی 53, 54, 55 سورۃ نساء سپارہ 5. آپ دیکھ لیں ترجمہ یہی ہوگا جو میں بیان کر رہا ہوں. تو غلط ترجمہ کرنے والا یا خیانت کرنے والے پر تو اللہ کی لعنت ہوتی ہے. تو میں اس لعنت کا سزاوار کیوں ہوں؟ میں معنی غلط نہیں کر رہا, آپ ذرا تسلی کر لیں. میں نے آیات کے نمبر بتا دیے, اس قرآن پر آ جائیں. تو پھر کچھ تو ان کو, ان کی حکومت کو, ان کی سیادت کو, ان کی رہبری کو, ان کی امامت کو تسلیم کر لیا کچھ نے. وَمِنْهُمْ مَنْ صَدَّ, اور کچھ نے راستہ روکا. وَكَفَىٰ بِجَهَنَّمَ كَثِيرًا, تو ان کو جہنم کی آگ کافی ہے. یعنی جنہوں نے آل ابراہیم کی سیادت یا ان کی حکومت کا راستہ روکا, ان کو جہنم کی آگ کافی ہے. سوال یہ ہے کہ کون ہے یہ جو راستہ روکیں گے ان کی حکومت؟ کیونکہ کتاب اتر رہی ہے آسمان سے, لا رہے جبریل امین. نہ کوئی جبریل کو روک سکتا ہے, نہ ان کو کوئی پکڑ سکتا ہے, نہ اس سے کوئی آیات کو چھین سکتا ہے. یہ کتاب کا راستہ نہیں روک سکتے. تو حکمت بھی اللہ کی مرضی ہے, جسے عطا فرمائے, جسے کوئی جتنا دانا بنائے. تو حکمت کا راستہ بھی یہ نہیں روک سکتے. اب کس چیز کا راستہ روکا ہوگا؟ یہ ناظرین آپ سوچیں, جس چیز کا راستہ روکا جا سکتا تھا وہ صرف حکومت. یعنی اب آل ابراہیم تو سارے ہیں, جو بنو اسماعیل تھے عرب میں, سارے آل ابراہیم تھے. اگر یہودی تھے, عیسائی تھے, بنو اسحاق تھے, وہ بھی تو آل ابراہیم تھے. عرب میں اکثریت آل ابراہیم تھی, آل ابراہیم آباد تھے. مگر یہ کون سے آل ابراہیم ہیں جن کا رستہ حکومت کا, ملک عظیم کا روکا گیا ہو, اور جن کو یہ کتاب حکمت اور ملک عظیم ملا؟ یہ کون آل ابراہیم؟ جن کو کتاب ملی ہے. آپ نہیں جانتے کس کو ملی ہے کتاب؟ یہ کتاب بنی ہاشم میں سے حضرت عبداللہ اور ابو طالب, ان کی اولاد کو کتاب ملی ہے, اور ملک عظیم اور حکمت انہیں عطا کی گئی. تو یہ کتاب ملی ہے حضرت محمد مصطفیٰ کو. حضرت محمد مصطفیٰ کی جو اہل بیت ہے ان کو یہ کتاب ملی ہے, اور حکمت بھی انہی کو ملی ہے, اور ظاہر ملک عظیم بھی انہی کو ملا ہے. جن کو ملک عظیم بھی ملا, کتاب اور حکمت بھی ملی, تو کتاب و حکمت کا راستہ کوئی نہ روک سکتا تھا. تو معلوم ہوا کہ کچھ تھے ایسے جنہوں نے حکومت کا راستہ روکا. کتاب تو چلو مل گئی ان کو, حکمت بھی مل گئی ان کو, ہم بھی خالی تو نہ رہ جائے, کچھ تو ہمیں بھی ملے. اس لیے انہوں نے حکومت کا راستہ روکنے کی پوری کوشش کی. انہوں نے حکومت کا راستہ روکا. اب کچھ بھائی یہ کہتے ہیں, میں نے بہت سے وہ سنا ہے سوالات ایسے, کہ حضرت علی علیہ السلام کو اگر یہ حکومت ملی تھی تو اس نے جنگ کیوں نہ کی جب اسے حکومت چھین لی انہوں نے؟ سوال یہ ہے, یہ ایک الگ بات ہے کہ وہ جنگ کرنے کے قابل بھی نہ تھے, کہ اس کے حمایتی نہ تھے. جب جنگ دو صورتوں میں فرض ہو جاتی ہے, ایک تو اس صورت میں کہ طاقت بھی ہو, ضرورت بھی ہو. اگر طاقت نہ ہو, ضرورت ہو, جنگ نہیں کی جا سکتی. طاقت ہو, ضرورت نہ ہو, تب بھی جنگ نہیں کی جا سکتی. جب دونوں چیزیں یہ موجود ہوں, جنگ کی جا سکتی ہے. دوسری بات یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں یہ فرما دیا, لا اکراہ فی الدین, دین میں سختی کوئی نہیں ہے. اے رسول, اگر کوئی مجھے مانے تو ٹھیک, نہ مانے تو کچھ نہ کہے ان کو, بس میرا پیغام پہنچا دے اور کچھ نہیں کہنا. اگر کوئی تجھے میرا رسول نبی مانے تو ٹھیک, نہ مانے تو تو اسے کچھ نہیں کہنا, صرف میرا پیغام پہنچا دے. من یطع الرسول فقد اطاع اللہ, جو رسول کا فرما بردار ہوگا تو وہ اللہ کا فرما بردار ہے. ومن تولى, اگر کوئی منہ پھیرے, فما ارسلناک علیہم حفیظا, میں نے تجھے ان پر کوئی نگران بنا کر نہیں بھیجا.
یعنی رسول کریم کو حکم ہے میرا پیغام پہنچا دے. اب کوئی عمل کر رہے نہ کر رہے تو ان کا ذمہ دار نہیں ہے, تو نے میرا پیغام پہنچا دیا. تو اسی طرح اگر کوئی اللہ کو نہ مانے تو ہم جبرن نہیں منوا سکتے. اگر کوئی رسول کریم کو رسول نہ مانے, نہ رسول جبرن منوا سکتا ہے, کیونکہ اللہ نے روک دیا ہے جبرن نہ منواؤ, دین میں جبر نہیں ہے. اور نہ رسول کو جبر کر سکتا ہے نہ اللہ جبر کرتا ہے. اب اگر کوئی علی کو نہ مانے, علی جبر کرے مجھے مانو, یہ کیسی بات ہے؟ کیا علی علیہ السلام اللہ رسول سے بھی بڑے تھے؟ دین میں جبر نہیں ہے. اگر دین میں علی علیہ السلام کو خلیفہ رسول ماننا ضروری تھا تو یہ دین تھا, تو حضرت علی کو جبر کرنے کی ضرورت نہ تھی, کیونکہ دین جبرن نہیں ہوتا. اگر یہ دین نہ تھا, دنیاوی مسئلہ ہوگا تو پھر تو جنگ ضرور کرتے ہیں لوگ ایک دوسرے کے ساتھ کہ میں چھین لوں اس کی چیز, وہ کہتا ہے میں چھین لوں. یہ چھینا جھپٹی دین میں جائز نہیں ہے. رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب فرما دیا کہ من کنت مولا ہو فہذا علی مولا, جن کا میں مالک ہوں, سرپرست ہوں, ان کا وارث مالک سرپرست یہ علی ہے. رسول نے فرما دیا. اب قرآن مجید میں فرما دیا تھا کہ انما ولیکم اللہ والرسول والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون, کہ یہ جو رکوع کی حالت میں زکوٰۃ دیتے ہیں, حضرت علی نے انگوٹھی دی تھی سائل کو اس وقت جب آپ نماز پڑھ رہے تھے, جو رکوع کی حالت میں زکوٰۃ دیتے ہیں یہ لوگوں تمہارے والی ہیں, وارث ہے مومنو ایمان والو. قرآن نے فرما دیا کہ علی وارث ہے. رسول کریم نے فرما دیا کہ میرے بعد جس کا میں مولا ہوں اس کا مولا علی ہے. اور رسول کریم نے فرما دیا کہ انی ترکت فیکم ثقلین کتاب اللہ و عترۃ اہل بیتی ان تمسکوا بہما لن تضلوا بعدی. میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ جا رہا ہوں, ایک اللہ کی کتاب اور دوسرے اپنے اہل بیت, اور جنہوں نے ان سے تمسک کیا, یعنی ان کے ساتھ رہے, ان کی اتباع کی, تو وہ تو میرے بعد گمراہ نہیں ہوں گے. تو اللہ نے فرما دیا, رسول نے فرما دیا کہ قرآن اور اہل بیت یہ تمہارے ہاتھ میں ہے. اب مسلمانوں نے کیا کیا, قرآن کی بجائے انہوں نے کتابیں اٹھا لی ہیں. یہ آپ کو معلوم نہیں ہے کیا یہ قرآن نہیں فرما رہا, رسول نے نہیں فرمایا کہ انی ترکت فیکم ثقلین کتاب اللہ و عترۃ اہل بیتی؟ کیا رسول نے یہ نہیں فرمایا کہ میں اپنے بعد اللہ کی کتاب اور اہل بیت چھوڑ جا رہا ہوں؟ کیا اللہ کی کتاب جو ہے یہ قرآن مجید, اور اس میں سورۃ نحل کی آیت نمبر 99 میں اللہ نے فرما دیا ہے کہ وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ هُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرَىٰ لِلْمُسْلِمِينَ. اے رسول میں نے تم پر ایسی کتاب اتاری ہے تجھ پر جس میں ہر شے کا بیان ہے, اور اس میں رحمت ہے, ہدایت ہے, اور نیکوکار لوگوں کے لیے, فرما برداروں کے لیے خوشخبری بھی ہے جنت کی. تو یہ کتاب جو اللہ نے دی ہے یہ قرآن مجید, تو اس قرآن مجید میں پھر سورۃ نحل کی آیت نمبر 99 اللہ نے یہ بھی فرما دیا کہ اس میں ہر چیز کا بیان ہے. میں پوچھتا ہوں علماء سے کیا تمہیں قرآن مجید تھوڑا ہے؟ اور دیکھو میں بلاتا ہوں سب کو, سنی شیعہ دیوبندی بریلوی, میرا ان سے کوئی کسی مذہب کی نہ میں تنقید تردید کرتا ہوں, نہ کسی مذہب کی تائید کرتا ہوں, نہ کسی کی مدد کرتا ہوں, نہ کسی کو شکست دینا چاہتا ہوں. میرا صرف ایک نظریہ ہے کہ آؤ سب قرآن کی طرف, آؤ اس طرف جو اللہ نے اتارا ہے, اللہ کے اتارے ہوئے کی طرف آؤ. کہ اگر قرآن کے بغیر سورۃ مائدہ کی آیت نمبر 44 میں اللہ نے فرما دیا ہے وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ, جو اللہ کے نازل کردہ کے مطابق بات نہیں کرتے, حکم نہیں کرتے, ایسے لوگ کافر ہیں. آؤ کفر کو چھوڑیں, اللہ کے نازل کردہ کی طرف آئیں, انشاءاللہ العزیز آپ ہدایت پائیں گے. اور قرآن میں کمی بھی نہیں ہے, میں آیت پڑھ چکا ہوں. یہ سورۃ احزاب میں اللہ نے فرمایا ان القرآن یہدی للتی ہی اقوام, بے شک یہ قرآن ہی ہے کہ جو کہ وہ سیدھے راہ کی ہدایت کرتا ہے.